کیا آپ کا بھی انگلش سبجیکٹ بہت ویک ہے اور آپ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں؟ اگر آپ کی بھی انگلش بہت ویک ہے اور آپ کو بھی یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ انگلش سبجیکٹ کی وجہ سے دوسرے اسٹوڈنٹ سے پیچھے نہ رہ جائے. انگلش تو میرا بھی بہت ویک تھا لیکن پھر بھی میرے MDCAT 2022 میں صرف اور صرف 2 MCQs غلط. انگلش سبجیکٹ کے لیے MDCAT میں ایک ڈیفائنڈ ٹیکسٹ بک نہ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو یہ سبجیکٹ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ لگتا ہے. اب انگلش سبجیکٹ کے لیے میری کیا پلاننگ تھی اور آپ کی کیا پلاننگ ہونی چاہیے؟ آپ کو کون سی بکس فالو کرنی چاہیے، کون سی MCQs بکس فالو کرنی چاہیے، کون سی YouTube چینل فالو کرنا چاہیے، کہاں سے آپ کو لیکچرز اٹینڈ کرنے چاہیے، اور ہاں سب سے بڑی بات ووکیبلری کے لیے کیا کریں جو آج کل اسٹوڈنٹس کے لیے درد سر بن چکا ہے. تو یہ سب میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں. لیکن سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے ایک ہمبل ریکویسٹ کرتا چلوں کہ جس طرح آپ ڈاکٹر بننے کی مشن پر نکلے ہیں بالکل اسی طرح میں بھی 10,000 سبسکرائبرز کو کمپلیٹ کرنے کی مشن پر ہوں بائی دا اینڈ آف دس ایئر. سو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک دس ویڈیو. اگر آپ کی انگلش بہت ہی زیادہ ویک ہے تو پھر آپ کو انگلش کے لیے لیکچرز اٹینڈ کرنا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ لیکچرز کہاں سے اٹینڈ کریں؟ تو لیکچرز اٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی اکیڈمی جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو کسی آن لائن اکیڈمی جوائن کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک ایسے یوٹیوب چینل کا نام بتاتا ہوں، اگر آپ اس یوٹیوب چینل کو فالو کریں تو آپ کی انگلش کی جو بیسکس ہے وہ انشاءاللہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی. اور اس چینل کا نام ہے ڈیئر سر یوٹیوب چینل. اب وہاں سے لیکچر لینے کا کیا طریقہ ہے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ جو بھی ٹاپک میں آپ کو مسئلہ ہو اس ٹاپک کا نام دے کر سرچ کرے بائی ڈیئر سر. فار ایگزامپل سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ بائی ڈیئر سر. تو ان لیکچرز کو فالو کرنے کے بعد آپ کی انگلش کی جو بیسکس ہے وہ انشاءاللہ اسٹرانگ ہو جائے گی. اب آتے ہیں انٹرسٹ پوائنٹ آف ویو سے کہاں سے لیکچرز اٹینڈ کریں. تو اس کے لیے آپ سر نصیر عباس کے لیکچرز کو بھی فالو کر سکتے ہیں. چینل کا نام نصیر عباس ہے. اب آتے ہیں بکس پر کہ کون سا بک فالو کریں، کیونکہ مین تھنگ جو ہے نا وہ ہمارا بک ہے. اگر آپ کوئی بھی لیکچر اٹینڈ نہ کریں لیکن آپ اس بک کو فالو کریں جو آپ کا میں ابھی بتا رہا ہوں، جس کا لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اس بک کا نام ہے کیمیکل گرامر بک، جن کے آتھر کا نام ہے سر سلمان الوحید. اس بک کے PDF کا لنک انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو وہاں سے آپ اس بک کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب بات رہے گی کہ MCQs کے لیے کون سا بک فالو کریں. تو MCQs کے لیے آپ کپس کے بک کو بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اب ووکیبلری کے لیے آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے؟ تو ووکیبلری کے لیے آپ لوگوں کو زیادہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس میں آپ لوگوں کو 2-3 سٹیپس بتا رہا ہوں، اگر آپ ان پر عمل کریں انشاءاللہ تو آپ کے مارکس 18/18 آئیں گے انشاءاللہ. فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا پروونس ٹیکسٹ بک اٹھانا ہے انگلش کا. سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ چیپٹر کے اینڈ میں جو گلوسری دیا ہوتا ہے ان سے آپ لوگوں نے ہر ایک دن ڈیلی 5 ووکیب ورڈز یاد کرنے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد ان 5 ووکیب ورڈز کو آپ لوگوں نے اپنے نوٹس میں لکھ لینا ہے، اور پھر ان 5 ووکیب ورڈز کو آپ لوگوں نے ڈیلی ریوائز کرنا ہے. تو اس طرح ان سٹیپس کو فالو کرنے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ووکیبلری کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بن جائے گا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ووکیبلری کو 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دینا ہے ڈیلی. اب اس ویڈیو میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان سورسز کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے. لیٹ سپوز آپ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے ٹاپک کو تیار کر رہے ہیں، تو ان کو آپ کس طرح تیار کریں گے ان سورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے جانا ہے ڈیئر سر کے یوٹیوب چینل سے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ پر لیکچرز اٹینڈ کرنے ہیں. جتنے بھی لیکچرز ہیں سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ پر تو وہ لیکچرز آپ لوگوں نے اٹینڈ کر لینے ہیں، اور اس لیکچر میں جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں ریلیٹڈ ٹو سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ اور جتنے رولز ہوں ان پوائنٹس کو آپ لوگوں نے اپنے نوٹس میں کنسائز فارم میں لکھ لینا ہے. پھر آپ لوگوں نے آ جانا ہے کیمیکل گرامر کے بک میں، تو وہاں سے بھی آپ لوگوں نے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھانے ہیں اور وہ بھی اپنے نوٹس میں لکھ لینا ہے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے MCQs بک اٹھانا ہے اور MCQs بک میں اس ٹاپک کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنا ہے. اور ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے انگلش کو 30 سے 60 منٹ تک ٹائم دینا ہے. اس سے زیادہ ٹائم آپ لوگوں نے نہیں دینا ہے، لیکن آپ لوگوں نے کنسسٹنٹ رہنا ہے. ہر ایک دن اس کی تیاری کرنی ہے، ہر ایک دن انگلش سبجیکٹ کو ٹائم دینا ہے، لیکن بٹوین 30 to 60 منٹس. نہ 30 منٹ سے کم دینا ہے اور نہ 60 منٹ سے زیادہ دینا ہے. مزید اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ بایو فزکس اینڈ کیمسٹری کے لیے کس طرح پریپریشن کرنی ہے، کون سی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، کون سی پلاننگ ہونی چاہیے، تو وہ میں نے ایک الگ ویڈیو میں ایکسپلین کی ہے. آپ کو لنک آئی بٹن میں بھی مل جائے گا اور ڈسکرپشن میں بھی آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا. مزید اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کسی بھی قسم کا کوسچن ہو تو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور آپ مجھے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر فالو کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. اینڈ یس ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل.